السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ویورز، بائیو کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ بائیو کیمسٹری میں آج ہم کاربوہائیڈریٹ کا لیکچر ڈسکس کریں گے، اور کاربوہائیڈریٹس کو ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے، اور کاربوہائیڈریٹس کے جتنے ٹاپکس ہوں گے کوشش کریں گے کہ وہ سارے ہم کور کر لیں، اور اس میں پھر ہم اس کے مختلف لیکچرز بنائیں گے۔ تو کاربوہائیڈریٹس میں آج ہم پہلا لیکچر جو پڑھیں گے وہ ہوگا مونوسیکرائڈس کا، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم لیکچر نمبر 1 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کاربوہائیڈریٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان کو اسی طرح پھر ہم نمبرنگ دیا کریں گے۔ تو کاربوہائیڈریٹ میں پہلا لیکچر ہم ڈسکس کریں گے مونوسیکرائڈس کو، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اب مونو کا مطلب ہوتا ہے 1، اور سیکرائڈ کا جو لفظ ہے وہ یوز ہوتا ہے شوگر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے کمپاؤنڈ جو ایک شوگر پر یا ایک شوگر یونٹ پر مشتمل ہوں۔ تو سب سے پہلے مونو سیکرائڈس کی کچھ خاص پراپرٹیز ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمپلیسٹ گروپ آف کاربوہائیڈریٹس، یہ کاربوہائیڈریٹس کا بالکل سادہ گروپ ہے۔ نمبر 2، موسٹ ایبنڈنٹ بایو مالیکیولز، سب سے زیادہ پائے جانے والے بایو مالیکیولز ہیں۔ سمپل شوگرز، یہ سادہ شوگرز بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا جنرل فارمولا، جی ایف کا مطلب ہے جنرل فارمولا، وہ ہے CnH2ON، یعنی بہت سارے کاربن کے ساتھ بہت سارے واٹر مالیکیولز جڑے ہو۔ این کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نمبر۔ کین ناٹ بی فردر ہائیڈرولائزڈ، ان کو ہم مزید سادہ شوگر یونٹس میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود سمپلیسٹ شوگر یونٹس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن کی طرف، کلاسیفیکیشن آف مونوسیکرائڈز۔ تو مونوسیکرائڈز کی کلاسیفیکیشن ہم 2 بیسس پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ، فنکشنل گروپ کے بیس پر ہم ان کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے آن دی بیسس آف نمبر آف کاربن ایٹمز، کاربن ایٹم کی بیسس پر بھی ہم ان کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ۔ اب سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فنکشنل گروپ کوئی بھی ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایٹم ہو سکتا ہے اور گروپ آف ایٹمز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فنکشنل گروپ کوئی بھی ایٹم ہو سکتا ہے یا ایٹمز کا گروپ، ٹھیک ہے؟ which imparts، ٹھیک ہے، جو دیتا ہے، امپارٹ کا مطلب ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے؟ جو دیتا ہے which imparts، ٹھیک ہے، پراپرٹیز یا اسپیسیفک پراپرٹیز، ٹھیک ہے، جو دیتا ہے خاص خصوصیات، ٹھیک ہے، to a compound، کسی کمپاؤنڈ کو خاص قسم کی خصوصیات دیتا ہو۔ مثال کے طور پر فرض کریں یہ ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے اس وقت میں ڈرا کر رہا ہوں CH4، اسے ہم کہتے ہیں میتین۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ میتین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میتین ایک گیس ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اسی میتین میں ہم ایک H کو ریموو کر کے اس کی جگہ، ٹھیک ہے، اسی میتین میں سے اگر ہم اس H کو ریموو کر کے اس کی جگہ OH لگا دے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہو جائے گا میتانول، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ کیا بن گیا؟ ایک لکوڈ بن گیا۔ تو فنکشنل گروپ کوئی بھی ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہوتا ہے جو کسی کمپاؤنڈ کو خاص پراپرٹیز دے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے ڈسکس کیا فنکشنل گروپ کو۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے مین ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس کو میں دوبارہ ریموو کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا،
بس میں ذرا فنکشنل گروپ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا تھا. چلیے جی واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ، فنکشنل گروپ کے لحاظ سے کاربوہائیڈریٹس کو. ٹھیک ہے، تو فنکشنل گروپ کے لحاظ سے کاربوہائیڈریٹس دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، چلے جی فنکشنل گروپ کے لحاظ سے کاربوہائیڈریٹس پر دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، فنکشنل گروپ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الڈوزز. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ الڈوزز. الڈوزز کون سے ہیں؟ جس میں الڈیہائڈ فنکشنل گروپ ہو. ٹھیک ہے، وہ مونوسیکرائڈز جن میں الڈیہائڈ فنکشنل گروپ ہو. ٹھیک ہے، الڈیہائڈ کو ہم سی ڈبل بانڈ او ایچ سے بھی ظاہر کرتے ہیں یا اسے ہم سی ایچ او بھی لکھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے قسم کے جو مونوسیکرائڈز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیٹوسز. کیا کہتے ہیں ان کو؟ کیٹوسز. ٹھیک ہے، تو کیٹوسز کون سے مونوسیکرائڈز ہیں؟ جن میں کیٹون فنکشنل گروپ ہو. کون سا فنکشنل گروپ ہو؟ جن کے اندر کیٹون فنکشنل گروپ موجود ہو. اور کیٹون فنکشنل گروپ کو ہم سی ڈبل بانڈ او سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس طرف بھی کوئی الکائل چین ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی کوئی الکائل چین ہو سکتا ہے، اور الکائل چین سے مراد یہاں ہوگا کاربن وغیرہ لگے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوا الڈیہائڈ فنکشنل گروپ اور یہاں پر ہوا کیٹون فنکشنل گروپ. ٹھیک ہو گیا. تو مونوسیکرائڈز دو قسم کی ہوئی، یا تو الڈوزز ہیں یا کیٹوسز. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ایک ایک ایگزامپل لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ الڈیہائڈ فنکشنل گروپ میں نے کاربن 1 پر بنا لیا. اس کے بعد میں یہاں لگا لیتا ہوں او ایچ، یہاں پر بھی او ایچ، اور باقی اس میں ہائیڈروجن لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے سمپلیسٹ مونوسیکرائڈ ہے اور اس کا نام ہے گلائسرالڈیہائڈ. کیا نام ہے اس کا؟ گلائسرالڈیہائڈ. یہ سب سے سمپلیسٹ مونوسیکرائڈ ہے. ٹھیک، اور یہ جو ہے الڈیہائڈ فنکشنل گروپ والے کا ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اس میں الڈیہائڈ فنکشنل گروپ پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل بھی ڈرا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سوری یہ کاربن ہے 1 2 3 4 5 اور یہ 6. ٹھیک ہے، یہاں پر میں بنا لیتا ہوں الڈیہائڈ فنکشنل گروپ. اس کے بعد یہاں او ایچ، کاربن 3 پہ او ایچ، کاربن 4 پہ او ایچ، کاربن 5 پہ او ایچ اور کاربن 6 پر او ایچ. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسٹرکچر میں نے اس وقت ڈرا کیا ہے یہ اسٹرکچر ہے گلوکوز کا. کس چیز کا اسٹرکچر ہے؟ یہ اسٹرکچر ہے گلوکوز کا. ٹھیک ہے، اور گلوکوز بھی کیا ہے؟ الڈیہائڈ فنکشنل گروپ والا ایک مونوسیکرائڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پر، کیٹون گروپ والے، جو کیٹون فنکشنل گروپ والے مونوسیکرائڈز کی طرف. ٹھیک ہے، ان کے ایگزامپلز ہم لیتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں جیسا آتا ہے فرض کرے. ٹھیک ہے، سب سے سمپل جو 3 کاربن والا ہے، یہاں پر اس میں کاربن 2 پر کیٹون گروپ ہوگا اور یہاں او ایچ اور یہاں پر بھی او ایچ. ٹھیک ہے، باقی ہم اس کے ساتھ ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے ہائیڈروجن لگا لیتے ہیں. اور یہ 3 کاربن والا مونوسیکرائڈ ہے کیٹون فنکشنل گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون. کیا نام ہوگا اس کا؟ ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون. اور یہ اس کا کیٹون فنکشنل گروپ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا کیٹون فنکشنل گروپ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل ہم اس کا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیٹون والے کا، جیسا کہ مثال کے طور پر فرکٹوز. ٹھیک ہے، فرکٹوز کا میں اسٹرکچر ڈرا کر لیتا ہوں. تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا لیکن آگے ہم اس کے اسٹرکچر کو بھی سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسٹرکچرز اتنے مشکل نہیں ہیں،
جتنے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو بار ڈرا کر کے پریکٹس کر کے ہم اسے پھر بآسانی ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاربن نمبر 1 ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہاں کاربن نمبر 2 ہوگا، یہاں 3، یہاں 4، یہاں پر 5، اور یہاں پر یہ CH2OH، یہ اس کا کاربن نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرکٹوز کا اسٹرکچر میں نے ڈرا کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ OH یہاں پر اس میں HOH آ جائے گا، یہاں پر H لگے گا۔ یہ فرکٹوز کا اسٹرکچر ہے، اور فرکٹوز بھی جو ہے ایک کیٹون، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیٹون گروپ ہے۔ یہ جو آکسیجن آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آکسیجن اصل میں یہ کاربن نمبر 2 دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے یہاں پر کاربن 1 ہے، کاربن 2 کے ساتھ آکسیجن لگا ہوا ہے، بالکل اسی طرح یہ کاربن نمبر 2 ہے، اس کے ساتھ یہ آکسیجن پہلے ڈبل بانڈ کے ذریعے لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ الڈیہائڈ گروپ، یہ کیٹون گروپ تھا، اس کاربن کے ساتھ یہ آکسیجن ڈبل بانڈ کے ذریعے سے لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جو بعد میں کاربن نمبر 5 کے ساتھ جڑا تو اس کا ڈبل بانڈ ٹوٹ گیا، تو یہ اس کا اصل میں کیٹون گروپ تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیٹون گروپ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ، تو یہ تھا آن دی بیسس آف فنکشنل گروپ، الڈوزز تھے اور کیٹوسس تھے، اور پھر ہم نے اس کے ایگزامپلز ڈسکس کر لیے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ مونوسیکرائڈس کی کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف، ٹھیک ہے، نمبر آف کاربن ایٹمز، ٹھیک ہے۔ اب ہم آن دی بیسس آف نمبر آف کاربن ایٹمز اس کی جو ہے کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا ہوگا ٹرائیوسس، ٹھیک ہے۔ ٹرائیوسس کا مطلب ہوتا ہے ایسے شوگر جس میں 3 کاربن ایٹمز ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے ٹیٹروسس جس میں 4 کاربن ایٹمز ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے پینٹوسس جس میں 5 کاربن کے ایٹمز ہوں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح۔ پھر ہے ایگزوسس جس میں 6 کاربن کے ایٹم ہوں، ٹھیک ہے، اور بالکل اسی طرح جو ہے ہیپٹوسس جس میں 7 کاربن کے ایٹم ہوں، ٹھیک ہے، جس میں 7 کاربن کے ایٹم ہوں، ٹھیک۔ اور اب ہم آتے ہیں ٹرائیوسس پر، ٹھیک ہے۔ ٹرائیوسس کے جو ایگزامپل ہوگا وہ بالکل وہی ایگزامپل ہوگا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، جیسے یہ گلائسرالڈیہائڈ 3 فاسفیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ گلائسرالڈیہائڈ 3 فاسفیٹ، ٹھیک ہے، سوری 3 فاسفیٹ نہیں، گلائسرالڈیہائڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے گلائسرالڈیہائڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرائیوسس کا ایگزامپل ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے اگر ہم 4 کاربن بنا لیں اور یہاں پر الڈیہائڈ گروپ لگا لیں اور پھر اس کے ساتھ ہم OH لگا لیں، ٹھیک ہے، باقی کے ساتھ یہاں پر ہائیڈروجن لگیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیٹروسس کا ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، ٹیٹروسس کا ایگزامپل ہے ایریتھروز۔ اس کے بعد 5 کاربن والا، ٹھیک ہے، جیسے 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، یہاں پر الڈیہائڈ گروپ ہو، یہاں پر پھر OH OH OH، ٹھیک ہے، OH لگے ہوئے ہوں، اور باقی اس طرف جو ہے ہائیڈروجن اس میں لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو غالباً اس کا نام ہے رائبوز، ٹھیک ہے۔ تو رائبوز یہ پینٹوسس میں آیا، اور ابھی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا گلوکوز کو، ٹھیک ہے، یا فرکٹوز، یہ دونوں ایگزوزز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، یہ ہوا، ٹھیک ہے، گلوکوز، ٹھیک ہے۔ تو گلوکوز ایگزوزز میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، 7 کاربن کا چین بنانا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے پر الڈیہائڈ گروپ لگا دے، ہیپٹولوز بن جائے گا، یہ بھی جو ہے
मोनोसेक्राइड्स में आता है। तो अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लासिफिकेशन की। इसमें ट्रायोसिस 3 कार्बन वाले थे, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस 5 वाले, एक्सोसिस 6 वाले और हेप्टोसिस 7 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स थे। ठीक है, तो ये था मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद सिर्फ 2-3 स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आज यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा 3 मैन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा 3 मैन मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स हम इसलिए ड्रा करेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बार बार कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होते हैं। इस वजह से इन स्ट्रक्चर्स को हम ड्रा करते हैं और थोड़ा सा इनको सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्ट्रक्चर ये मैं बना रहा हूँ, ये रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज का। ये कार्बन 3 पर जो है OH ऊपर होगा, ये ध्यान में रखना ग्लूकोज में। बाकी जो है CH2OH, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो आपने जहन नशीन करना है और जहन में रखना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस करना है और जहन में रखना है इसको। ठीक है, CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। ठीक है, अच्छा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ये जो कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, इधर आप फर्क करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज में ये कार्बन 4 पर OH इस तरफ लगा हुआ है, गैलेक्टोज में कार्बन 4 का OH ऊपर को लगा हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो OH और H ऊपर नीचे लगे हैं, इसकी वजह से इनमें अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर है वो है फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है और इसको जहन नशीन करना है, जहन में रखना है। ठीक है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी जो है आपने प्रैक्टिस करना है और इसको भी आपने जहन में रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। ठीक है, CH2OH। ठीक है, फ्रुक्टोज। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने मोनोसेक्राइड्स को थोड़ा सा डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया इसको। तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसको यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा बीटा कन्फिगरेशन हुआ इसका, और मोनोसेक्राइड्स में जो आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है।